ہانگ کانگ میں آنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ ہے فنڈنگ. آپ یہاں پہ ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ اپنی ایم فل یا پی ایچ ڈی اسٹڈیز کے لیے اگر آتے ہیں تو آپ کو فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی. یہاں پہ سروائیول کے لیے، یہاں پہ اکوموڈیشن کے لیے، لیونگ کے لیے اور فیملی سپورٹ کے لیے. ہانگ کانگ میں پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے 3 قسم کی فنڈنگ اویلیبل ہے. پہلی وہ فنڈنگ جو صرف پی ایچ ڈی کیٹیگری میں اویلیبل ہوتی ہے وہ ہے ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ. ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ میں ہر سال 300 سے 350 لوگوں کو ہی صرف پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ فنڈنگ آر جی سی ہانگ کانگ ریسرچ گرانٹ کاؤنسل سے افیلیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ فنڈنگ کسی بھی یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ فنڈنگ ڈائریکٹ ہانگ کانگ گورنمنٹ سے افیلیٹ ہوتی ہے اور اس کے انڈر آپ کوئی سی 3 یا 2 یونیورسٹیز چوز کرتے ہیں. ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کے انڈر آپ کو ہر مہینے 25,000 سے 30,000 ہانگ کانگ ڈالرز ایز اے سیلری ملتے ہیں آپ کی پی ایچ ڈی کرنے کے. یہ سیلری سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ ہے جو کہ 30 سے 32,000 ہانگ کانگ ڈالر پر منتھ، اور باقی یونیورسٹیز میں یہ سیلری اوسطاً 25,000 سے 28,000 کے قریب ہے. اگر آپ اس سیلری کو کنورٹ کریں تو یہ 5.5 سے 6 لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں، جو کہ دنیا میں بہت ہی کم یونیورسٹیز ایسے اسکالرشپ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں. ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کے کچھ فائدے ہیں. پہلا فائدہ، ویسے تو یہ اسکالرشپ 3 سال کے لیے اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ کا نارمیٹیو پیریڈ 4 سال کا ہے تو آخری سال کی فنڈنگ آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی جو کہ آر جی سی فنڈنگ کے ایکویلنٹ ہوگی. دوسرا فائدہ، اگر آپ آن کیمپس ریزیڈنس رکھتے ہیں ہانگ کانگ کی کسی بھی یونیورسٹی میں اور آپ ایک ایچ کے پی ایف ایس اسکالر ہیں تو آپ کو پہلے سال کے لیے کوئی بھی رینٹل فیس نہیں پے کرنی پڑے گی آن کیمپس ریزیڈنس کے لیے. لیکن اگر آپ آف کیمپس ریزیڈنس رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے سیلری سے پے کرنا پڑے گا. تیسرا فائدہ کہ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ آپ کو ہر سال 13,500 ہانگ کانگ ڈالر کی ٹریول گرانٹ دیتا ہے، جو کہ آپ کسی ورکشاپ، کانفرنس یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں جس میں آپ کو ہانگ کانگ سے باہر جانا پڑے آپ یوز کر سکتے ہیں. ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کی سلیکشن اینڈ کرائٹیریا کے 4 امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. پہلا اسپیکٹ جو ہے وہ ہے ایکیڈیمک ایکسیلنس. ایکیڈیمک ایکسیلنس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ کہ آپ نے اپنی پاس ریسرچ کہاں پہ کنڈکٹ کی ہے، اس کے ریزلٹس کس طرح کے ہیں، اور اپنے ریسرچ کو کہاں پبلش کیا ہے. پبلش کرنے کے لیے امپیکٹ کا ہونا بے شک ضروری نہیں، لیکن آپ کس جگہ پبلش کرتے ہیں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کوانٹیٹی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوانٹیٹی ریسرچ پیپرز کی آپ کو ہیلپ کریں، لیکن پھر وہی بات کہ آپ کو ان کوانٹیٹی میں بھی کچھ 1 یا 2 اچھے امپیکٹ والے پیپر ریکوائرڈ ہوں. ایک چیز اور امپورٹنٹ ایکیڈیمک پرفارمنس میں وہ آپ کے گریڈز. اوور آل گریڈز، یور بیچلرز، ماسٹرز اور پریویس کوئی بھی ڈگری آپ کی ہو، اس میں آپ کے گریڈز میٹر کرتے ہیں. تو آپ کو اوور آل گریڈز اپنے اچھے رکھنے چاہیے. ایٹ لیسٹ 3.5 ابو جی پی اے آپ کو اپنا رکھنا چاہیے تاکہ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کے لیے آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکیں. اگر تو آپ نے کوئی کانفرنس پریزنٹیشن پاس میں دی ہے یا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کی ہے تو یہ آپ کی پروفائل کو بوسٹ کرے گا، کیونکہ ایچ کے پی ایف ایس اسکالر کی سلیکشن کا دوسرا امپورٹنٹ کنسرن وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن اینڈ کمیونیکیشن اسکلس. اگر تو آپ نے پاس میں کوئی کانفرنس یا ورک شاپ دی ہے تو یہ پروو کرے گا کہ آپ فیوچر میں بھی اپنے ریسرچ کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیڈرشپ ابیلٹیز ایچ کے پی ایف ایس اسکالر کی سلیکشن کا تیسرا امپورٹنٹ پلر ہے. آپ جب بھی پی ایچ ڈی کے لیے ہانگ کانگ میں آتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی ریسرچ پروجیکٹ سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ اس پروجیکٹ کے لیڈر ہوتے ہیں. آپ کے انڈر میں بھی ملٹیپل ایم فل اسکالرس یا ریسرچ ایسوسیٹس کام کرتے ہیں، لیکن اس پروجیکٹ کے ماڈریٹر اور ڈرائیور آپ ہیں. ایون آپ نے اپنے پروفیسر کو ٹائم ٹو ٹائم اس کی پروگریس سے بتانا پڑتا ہے، وہ آپ کو اسپون فیڈ کبھی نہیں کرے گا. چوتھا اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ایچ کے پی ایف ایس اسکالرشپ کے لیے آپ کو مدد دے گا وہ آپ کی انٹرپرسنل ریسرچ ایبلٹیز.
اگر تو آپ نے پاسٹ میں ریسرچ کنڈکٹ کی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تو آٹومیٹکلی آپ کی پروفائل ایک کیپیبل پروفائل ہے کہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کی اپلیکیشن ہر سال 1 سپٹمبر سے لے کر 1 دسمبر تک اوپن رہتی ہے۔ اس کی اپلیکیشن سٹیپ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ آپ HKPFS ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ریسرچ گرانٹ کاؤنسل کا ایک اپلیکیشن فارم ہے، آپ اس اپلیکیشن فارم کو فل کریں۔ اس میں آپ 2 سے 3 یونیورسٹیز کو نامینیٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے سے ہی ریسرچ کرنی ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے اور کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے۔ تو آپ جب 2 سے 3 یونیورسٹی شارٹ لسٹ پہلے کر لیتے ہیں تو آپ HKPFS کا وہ فارم فل کریں۔ جب فارم سبمٹ کریں گے آپ کو ایک HKPFS ID اویلیبل ہو جائے گی، آپ نے وہ ID سیو رکھنی ہے اپنے اسٹیپ 2 کے لیے۔ اسٹیپ 2 میں آپ نے جو یونیورسٹیز پہلے نامینیٹ کی تھی آپ نے انڈیویجولی ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، ان کا اپلیکیشن پروسیس فالو کرنا ہے۔ سب یونیورسٹیز کا اپلیکیشن پروسیس آلموسٹ سملر ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ یا یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے ہانگ کانگ میں کچھ ڈاکومنٹس کی پروسیسنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے ریسرچ پروپوزل۔ ایک پرو ٹپ ہے کہ آپ اس فیکلٹی ممبر جو کہ نامینیٹڈ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہیں آپ اس سے کانٹیکٹ کریں، میٹنگ کریں، ڈسکس کریں اور اپنا انیشیل ریسرچ پروپوزل بنائیں۔ بعد میں بے شک یہ ریسرچ پروپوزل 100% چینج ہو جائے، لیکن انیشیلی آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی اپلیکیشن RGC کمیٹی ممبر یا یونیورسٹی کمیٹی ممبر جو گریجویٹ اسکول سے افیلیٹ ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے پہلے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس ڈومین میں ریسرچ کرنی ہے یا کس بندے کے انڈر رہ کے ریسرچ کرنی ہے، یا یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں اپنے ریسرچ کو لے کر۔ بہت سی اپلیکیشن شاید اسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے پری کانٹیکٹ کسی سے نہیں کیا ہوتا ریسرچ پروپوزل بنانے کے لیے، بے شک ان کا ریسرچ پروپوزل کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہ چیز ایڈوانٹیج نہیں دیتی کہ آپ نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا پہلے، کسی سپروائزر سے یا کسی اسٹاف ممبر سے جو کہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آئلٹس۔ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے آئلٹس دینا ہے یا ٹوئفل دینا ہے یا اس طرح کے اور کوئی آپ نے انگلش پروفیشنسی پروف دینا ہے۔ آئلٹس وہاں پہ مینشن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہماری پرانی یونیورسٹی میں ہم نے انگلش بکس پڑھی ہیں، ہمارا ہر کنٹینٹ انگلش میں تھا، تو کیا ہم آئلٹس دیں یا نہ دیں؟ تو آپ کو آئلٹس لازمی دینا ہے۔ صرف نیٹو انگلش اسپیکر کے لیے آئلٹس ریکوائرڈ نہیں ہے، باقی ہر کنٹری جس میں بے شک آپ نے انگلش میں پڑھا ہے یا آپ نے جس لینگویج میں بھی پڑھا ہے، آپ کی جو مدر لینگویج ہے وہ انگلش نہیں ہے تو آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہے۔ تو اس ویڈیو کے بعد کنفیوژن ختم ہو جانی چاہیے کہ آئلٹس دیں یا نہ دیں۔ ہاں کچھ کیسز میں جہاں پہ آپ کی ریسرچ پروفائل بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، مطلب آپ کے پاس 20 to 25 ریسرچ پیپرس ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے کیا امپیکٹ ہیں کیا نہیں، اس کیس میں آپ کو ایچ مل جاتا ہے کہ آپ آئلٹس نہ بھی دیں، آپ کو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ان 2 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے علاوہ آپ کو اپنی یونیورسٹی کی پریویس ٹرانسکرپٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا ڈگری سرٹیفکیٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو یہ پروو کر سکیں کہ آپ اس PhD یا MPhil پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جو پبلیکیشنس ہیں ان کو لسٹ آف پبلیکیشنس اور اس میں اپنا ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر DOI جسے کہتے ہیں وہ بھی مینشن کریں، تاکہ اس سے یہ چیز ہو کہ اگر کوئی بندہ آپ کی پروفائل پڑھتا ہے، آپ کی لسٹ آف پبلیکیشن پڑھتا ہے تو وہ آپ کے پیپرز کو ایکسیس کر سکے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو کہ آپ کو شاید لگانے چاہیے میرے مطابق وہ ہیں آپ کے پرانے پروجیکٹس۔ اگر تو آپ نے کوئی پروجیکٹس بنائے ہیں اپنے پاسٹ میں کوئی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، آپ ایک PDF بنا لیں، آپ اس PDF میں اس پروجیکٹ کا نام، اس کا انٹروڈکشن اور 1 یا 2 ریزلٹس شو کریں تاکہ آپ کی پروفائل اچھے طریقے سے اسیس ہو سکے۔ باقی آپ جب بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں جو ہر یونیورسٹیز کے لیے ڈیفرنٹ ہوں، آپ ان کو فالو کریں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو شاید آپ کو بعد میں کام آئے جب آپ کو ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ مل جائے یا آپ کا ایڈمیشن سکسیزفل ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنے ٹرانسکرپٹس شو کرنی پڑتی ہیں، اوریجنل ایجوکیشن کریڈینشلز شو کرنے پڑتے ہیں۔ جو آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں نارملی وہ مانگتے ہیں کہ آپ کی جو بھی پریویس یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں سے ایک انویلپ میں اس کو کلوز کر کے دے جائیں۔
تو آپ کو یہ چیز مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ نے فیوچر میں اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ان کو ایز اے انویلپ آئدر تھرو یونیورسٹی چینل، یا تو یونیورسٹی آپ کی ڈاکومنٹس خود بھیج دے، یا تو آپ نے ان سے انویلپ کروانے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ بائی میل ان کو سینڈ کرنے ہیں ہانگ کانگ میں جس یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن فائنل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہانگ کانگ پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کی یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے یہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل ہے، اور اگر آپ اس کو فالو کریں تو شاید آپ کو یہ چانس مل جائے۔ فیوچر کے لیے میں ریسرچ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹشپ یا اس کے علاوہ پریزیڈنشیل فیلوشپ کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔